السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں مسعود رضا. ایسی کی تیسی، یہ جملہ جب سے گردش کر رہا ہے، کبھی پریس کانفرنسز میں ایسی کی تیسی ہو رہی ہے، کبھی ٹویٹس میں ہو رہی ہے، کبھی جلسوں میں ہو رہی ہے. ہم نے تو سنا تھا کہ لے سانس بھی آہستہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا. لیکن یہاں پر جب سے ایسی کی تیسی کی آوازیں گونج رہی ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ معاملات جائیں گے کہاں. یہ ایسی کی تیسی جو ہے آئین و قانون کے مطابق ہوگی، اس کے دائرے میں ہوگی یا آئین و قانون رکھا جائے گا بالائے طاق اور پہلے نمٹا جائے گا ان سے جن کی ایسی کی تیسی کرنی ہے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. آج جو موڈ ہے سیاست کا، مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں اور طلال چودھری صاحب ہیں. انہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں. مریم اورنگزیب ہیں اور طلال چودھری صاحب انہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں. ذرا اس میں لیجیے. یہ ناقابل برداشت حد تک چلی گئی ہے بات. وہ منہ توڑ دیا جائے گا، وہ زبان کھینچ لی جائے گی جو اب پاکستان یا پاکستان کو عزت دینے والے اداروں اور اس کے سربراہوں کے خلاف استعمال ہو. اب کوئی بھی بد زبانی کرنے والے کی زبان، وہ پارلیمنٹیرین ہو یا کوئی دوسرا، وہ کھینچ لی جائے گی. لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. آزادی رائے کی تفریق ملک دشمنی اور قومی سلامتی کے ساتھ کرنی پڑے گی. جو اس لائن کو کراس کرے گا اس کے لیے وہی سزا ہوگی جو آئین میں درج ہے. تم سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہو، اور میں یہ کہنا نہیں چاہتی، لیکن آئین ایسے آدمی کو غدار کہتا ہے. قومی سلامتی، دفاع، ملک کے اندر یکجہتی، وفاق میں نفاق پھیلانے والے کو غدار کہا جاتا ہے. غدار کو تو سزا فوراً ملنی چاہیے، پریس کانفرنسز نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو دوسری طرف سے جوابات آ رہے ہیں وہ بھی سن لیجئے. تحریک انصاف کو مخاطب کیا جا رہا ہے تو تحریک انصاف جواب بھی دے رہی ہے. بہت ہیٹ اپ ہے معاملات، اور اس میں فیصل کریم کنڈی صاحب نے آج گفتگو کی، اور ان کے گفتگو کے بارے میں فیصل بارڈر صاحب پہلے ہی بتا چکے تھے کہ وہ کوئی ضروری گفتگو کرنے والے ہیں. آج جو انہوں نے بات کی گورنر راج کے حوالے سے کی، خیبر پختونخوا میں. یہ سب سے افسوسناک بات ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ کنوکٹڈ شخص ہمارا صوبہ چلائے گا اور ہم ملک چلائے گا. وہ اپنی سزا بھگتے گا، اس کے بعد ہی جو کچھ ہونا ہوگا. سب سے پہلے ریاست اور اس کے بعد سیاست. جب ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جس میں جیسے میں نے کہا ہے کہ اینٹی بایوٹک سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو آپریشن کی طرف جانا پڑے گا، تو پھر جمہوریت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جمہوریت میں آئین میں یہ چیز موجود ہے. اگر آپ بولیں کہ گورنر راج آئین میں موجود نہیں ہے تو پھر ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. اگر آئین میں گورنر راج موجود ہے تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے. مہمانوں کی طرف آتا ہوں. محترم جناب کوثر کاظمی صاحب رہنما پاکستان مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ موجود ہیں. اقبال آفریدی صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود ہیں. معاملات کس طرف جا رہے ہیں جی؟ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ کوثر کاظمی صاحب، سنا ہے کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، جو برستے ہیں وہ گرجتے نہیں. آپ کی طرف سے گرج تو بہت آ رہی ہے، برسیں گے بھی آپ لوگ؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میرے بھائی، برسنے کی جہاں تک بات ہے اور گرجنے کی بات ہے، کیوں چور، ڈاکو، لٹیرے، بددیانت، کرپٹ، یہ چیزیں تو عمران خان صاحب اپنے ڈے ون جب سیاست شروع کی ہے وہ کر رہے تھے. کس نے اعتراض کیا؟ ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا. بھائی بولتے ہیں بولتے رہیں، الزام لگاتے رہیں، لیکن جب معاملات ہوتے ہیں قومی سلامتی پہ، پھر آپ کو نظر آئیں گی مریم اورنگزیب، پھر آپ کو نظر آئیں گے طلال چودھری، پھر آپ کو نظر آئیں گے عطا. یہ سارے لوگ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہم پہ تنقید نہ کریں، حکومت پہ نہ کریں، ہماری پالیسیز پہ نہ کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن کے اعلی کار بن کے، ان کی پراکسیز بن کے، ان کے لیے سہولت میسر نہ کریں. ان کو ایسا مواد نہ دیں کہ باجماعت ان کے چینلز ریاست پاکستان کے خلاف ایک پوری مہم چلائیں اور ان کو مواد دے آپ کا جیل میں بیٹھا قیدی 804. بھائی یہ جو عقوبت خانے کھول رکھے ہیں فوج نے، یہ جو فوج ہے بڑی ظالم ہے، ان کا جو سربراہ ہے وہ ذہنی مریض ہے. یہ چیزیں جب انٹرنیشنلی میڈیا پہ جائیں گی، معاملہ ہوگا قومی سلامتی کا. آپ افواج پاکستان کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے، پھر وہ جو ابھی برس رہے ہیں، گرج رہے ہیں، وہ ضرور برسیں گے. بھائی میرے، یہ ہو نہیں سکتا کہ قومی سلامتی پہ کسی قسم کا کمپرومائز کیا جائے. باقی میں نے سوال نہیں کیا کوثر کاظمی صاحب، اس لیے یہ سوال آپ سے کیا کہ دیکھیں کسی نے جرم کیا ہے، کسی نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، قانون کی خلاف ورزی کی ہے. حکومت کا کام ہے کہ فوری طور پر ایکشن لے اور قانونی جو کورس ہے اس کو اختیار کرے. لیکن یہاں نظر یہ آ رہا ہے کہ باتیں تو بہت ساری ہو رہی ہیں، قانونی کورس کہاں؟ اب تحریک انصاف کا تو یہ عالم ہے کہ ایک بندہ بارش میں کھڑا ہوا ہے، اس پہ 2 بالٹی اور پانی ڈال دیجئے. آپ اگر دوسری چیزیں کر دیں گے، قانونی آپشنز کیا ہیں اب آپ کے پاس؟ آپ نے شاید دیکھا نہیں کہ چاہے وہ بی ایل اے کا وہ ٹرین جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو یا اس کے بعد مارکہ حق کو، ایک سیاسی جماعت کی طرف سے کس طرح کی زبان استعمال کی گئی، اور پھر اس ادارے کا صدر جو ہے اس کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے، اور تاریخ میں پہلی دفعہ کسی سیاسی جماعت کو لے کر
فوج جیسے ادارے کو اس طرح کی ایک میڈیا ٹاک کرنی پڑی کیونکہ ان کو بدنام کیا جا رہا تھا. جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے تو جو آپ بات کر رہے ہیں سزاؤں کی, اجر کی, جزا کی, وہ ساری چیزیں اب ہوتی ہوئی نظر آئے گی. قومی سلامتی پہ کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. جب آپ جلسوں میں کھڑے ہو کے بہتان لگائیں گے, الزام لگائیں گے کہ مساجد میں کتے باندھے جاتے ہیں, تم ہوتے کون ہو, گورنر ہاؤس کو ہم جلا دیں گے, راج کو جلا دیں گے, اکھاڑ دیں گے, تو پھر ایسی زبانوں پہ ایکشن ریاست لیتی ہے, ہر ریاست لیتی ہے. ریاست پاکستان کی بات نہیں کر رہا, آپ ویسٹرن ریاستوں کو لے لیں, اس طرح کی زبان کہیں بھی برداشت نہیں کی جاتی میرے بھائی. اور جہاں تک میں کہہ رہا ہوں کہ پراکسیز ہیں یہ, تو اس میں تو دلیل کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں. یہ تو آئین میں لکھا ہے سر, آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قومی اداروں اور قومی اداروں کے سربراہوں, ملک کے دوست ممالک اور جو ایسی شخصیات ہیں ان کے خلاف آپ زبان غلط استعمال نہیں کر سکتے, تو ایکشن ہونا چاہیے. نادر قبول صاحب, یہ اس طرح کی گفتگو تو ہم پہلے سن چکے ہیں. کون سا سیاسی لیڈر ہے جس نے اس طرح کی گفتگو نہیں کی ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ فوج جیسے ادارے کے ترجمان کو آ کر اگر پریس کانفرنس کرنی پڑی تو فوج کو تو نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ اس کے سامنے وہ تو سیاسی حکومت کا ایک ماتحت ادارہ ہے. سیاسی حکومت, اتحادی جماعتیں اس کی, کیا وہ نیریٹو بنانے میں ناکام ہو گئیں, بیانیاں بنانے میں ناکام ہو گئیں, کاؤنٹر کرنے میں ناکام ہو گئیں, مجبوراً آنا پڑا فوج کے ترجمان کو؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں ڈی جی ISI صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی تھی, اور ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کا سچویشن ہوتا ہے ملک میں جہاں پہ آپ کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز, آپ کے آرمڈ فورسز اور دیگر ادارے اپنی جان پہ کھیلتے ہوئے پاکستان کا تحفظ کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, دہشت گردوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں, اور ملک کے اندر ایک ایسا تنظیم ہے جو کہ عوام کو ملک کے خلاف اکسا رہا ہے, ریاست کے اداروں کے خلاف اکسا رہا ہے. اور جس طرح جو ڈی جی ISPR صاحب ہے, انہوں نے کہا ان کے پاس شواہد ہے کہ جو بانی چیئرمین PTI ہے ان کے لنکس رو کے ساتھ, ٹیررسٹ تنظیموں کے ساتھ ہے. تو یہ کوئی نارمل سچویشن تو نہیں نا. وہ اوبیسلی اتنے ایک معتبر ادارے کے سربراہ یا ترجمان کے صورت میں انہوں نے اگر ایک پریس کانفرنس کی ہے تو آن فیکٹ کی ہوگی انہوں نے. اور ماضی میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ جب اس طرح کے کوئی ایکسٹوینیٹنگ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, پریسنگ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, تو اس طرح کے پھر سٹیپس لینے پڑتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو پیپلز پارٹی نے کہا جی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. نواز شریف صاحب نے باقاعدہ سرونگ آفیسرز کے, فوج کے سربراہ کا نام لے کر گفتگو کی. فوج کو نہیں آنا پڑا سر, جو حکومت تھی اس نے ٹیکل کر لیا معاملہ, اس نے سنبھال لیا. یہاں لگتا ہے شاید پرابلم ہے حکومت کے بیانیہ بنانے میں. سیریس نہیں لے رہے کیا لوگ آپ لوگوں کو, کیا مسئلہ ہے؟ نہیں دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. جو اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات ہے وہ قطعی طور پہ ملک کے کسی ادارے کے خلاف نہیں تھی, اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا تھا. خیر ماضی میں نہیں جانا چاہتا, اب تو ہم بہت آگے بڑھ چکے ہیں. اور اس وقت سیاسی مخالفین کے لیے تھی, وہ کسی ادارے کے, ملک کے ادارے کے خلاف نہیں. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب ہو یا شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ہو, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ نے کبھی بھی ملک کے کسی بھی ادارے کے خلاف عوام کو اکسانے کی کوشش نہیں کی ہے. ہمیشہ محب وطن پاکستانی ہونے کی. میرے خیال میں آپ اس کو جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ قومی قیادت یعنی سیاسی قیادت کے لیے تھی, پتہ نہیں مجھے کوثر بھائی اس کو کس طرح سمجھتے ہیں, ان سے پوچھ لوں گا. اقبال آفریدی صاحب, واضح احکامات کے لیے زبان کو لگام دیجیے, زبان کو لگام دیجیے, ورنہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی زبان نکال کر سول بنا کر اور گندگی پہ چلائی جائے گی. اور اب جو ہے بس انف از انف, بہت ہو گیا. اب آپ جو ہے نا ٹھنڈے ہو کے بیٹھے, جب الیکشن آئے گا تب دیکھیں گے. اگر شور شرابہ کیا تو گورنر راج بھی, اور پھر پتہ نہیں کیا ایسی کی تیسی کیا ہوگی. اب دیکھیں سب سے پہلے تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ریاست کو کیا سمجھتے ہیں اور آئین کو کیا سمجھتے ہیں. ہم نے تو ان کو ان کے کئی ادوار میں ان کی سپیچز دیکھی ہے, ان کی تقاریر دیکھی ہے. اور اگر آپ پچھلے کوئی 3 سالوں پہ نظر دوڑائے تو دیکھیے آئین کی وائلیشن کس نے کی. جب 2023 میں ہونے والا الیکشن یہ 2024 میں ہوا, آئین کس نے توڑا؟ جب سپریم کورٹ نے 2 صوبوں میں الیکشن کا اعلان کیا تو فلور آف دا ہاؤس آئی سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کا مذاق کس نے اڑایا؟
یہ دیکھیں ان لوگوں کو صرف کرسی چاہیے, وہ صرف اور صرف کرپشن اور نیب سے بچنے کے لیے کہ وہ کمیشن لے. باقی ان کے پاس تو کبھی بھی ڈرائیونگ سیٹ نہیں رہا ہے. ابھی دیکھیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ان کی جو بارگیننگ ہوئی ہے تو ان کی منہ میں زبان آ گئی کہ ان کو ڈائریکشن ملی ہے تو تبھی یہ باتیں کر رہے ہیں. باقی فیصل پانی سر سے اونچا ہو گیا نا, آپ کے دلال کے انڈین چینل سے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, ہم جو ہے نا یہ تو وہ برا لگا نا. انڈین کی آپ دیکھیں کہ ان کو دعوت ہی دی گئی ہے. میری تو بات سنیں تو مجھے کہ انڈین کی مودی کو جو وہاں کے وزیر اعظم تھے ان کو بغیر ویزے کے دعوت دی گئی ہے, وہاں پہ لایا گیا ہے, ان کو پیٹیاں بھجوا دی گئی, ان کو چادریں بھجوا. دیکھو ایک مظلوم کی آواز, اگر میں علم اعلان کہتا ہوں کہ میرے اوپر اگر کوئی ظلم ہوتا ہے تو کسی بھی چینل کو اگر میرے پاس آتا ہے یا میرے سے انٹرویو لیتا ہے تو میں ضرور اس کو انٹرویو دوں گا, کیونکہ نہ تو میں نے کوت ایریا میں بیٹھا ہوں کہ اس کی سیکریسی میں لیک کر رہا ہوں, نہ ہی میں نے کوئی فوجی راز اس کو دینی ہے. ہم تو مگر سر یہ جانتے ہیں جو خلاف آواز اٹھانی وہ تو ہم اٹھائیں گے جو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ انڈیا کو گولی مارے. یہ تو بہانے جس طرح 9 مئی کو انہوں نے ڈرامہ کیا اور عمران خان کو نشانہ بنایا گیا, انڈیا کے ساتھ انہی لوگوں کا تعلق ہوتا ہے. ہم انڈیا کو ایک دشمن سمجھتے ہیں, انڈیا کو پاکستان کی افواج پاکستان کے ساتھ ہم اس انڈیا کے خلاف لڑیں گے, ان کو شکست دینے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیں گے. یہ سیاسی یہ ڈرامہ بازی نہیں چلے گی. لہٰذا اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ان کی مجبوری کیا ہے؟ یہ پارم 47 کے ذریعے یہاں پہ لائے گئے ہیں, ان کی اوقات ہی نہیں ہے. یہ جو وہاں سے ڈائریکشن ملتی وہی باتیں کرتے ہیں. مجھے تو یہ بتائیے کہ پیپل پارٹی اور جو نون لیگ لڑتے آ رہے ہیں, اور جب قانون سازی کی بات آتی ہے تو یہ ایک ساتھ ہوتے ہیں, جب بجٹ کی بات آتی ہے تو ایک ساتھ آتے ہیں. کارنر کر دیا نا سر, بجٹ تک دوسری جگہ سے آتی ہے. پوری سیاست کا جو ایکولیبریم ہے وہ آپ نے چینج کر دیا. آپ کوثر کاظمی صاحب, ماضی میں بھی یہ باتیں ہوتی رہیں اور آپ لوگوں کی طرف سے بھی کہا جاتا رہا, اچھا لگتا تھا کہ غداری کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹے جائیں, لیکن آج بھی مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا بھی انہیں غدار نہ کہیں تو کیا کہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس حد تک چلے جانا چاہیے؟ پھر اگر کہہ رہے ہیں نا غدار, جیسے کچھ دن پہلے عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ اس کا ایک نیکسس ہے, کرمنل کرائم کچھ نیکسس انہوں نے کر کے بتایا کہ وہ اسمگلر بھی ہیں, نہ جانے کیا کیا چیزیں. تو اتنے سنگین الزامات لگانے کے بعد تو ایکشن لے لینا چاہیے سر, پھر رکنا نہیں چاہیے. ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ باتیں بڑی کرتے ہیں لیکن حقیقت میں کچھ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے یا پوزیشن میں نہیں ہے. دیکھیں میرے بھائی, غداری کی تعریف اگر آپ کریں نا, ایک جامع تعریف کریں, تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ ملک کے ساتھ ڈاکومنٹ جو سیکرٹ ڈاکومنٹس ہیں وہی کسی ملک کو دیں گے یا اہم راز دیں گے. جب ایسی صورتحال کے اندر کہ ملک اپنے دور حکومت میں جاتے جاتے اس کو گڑے میں دھکیل کے جائیں, اس کو دھکیل کے جائیں گڑے کے اندر, اور اس کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کو مخاطب کر کے کہیں کہ بھائی سول نافرمانی ہے, آپ نے ترسیل زر نہیں بھیجنی, یونائٹڈ نیشن کے باہر, آئی ایم ایف کے دفاتر کے باہر جا کے کوثر بھائی آپ کی آواز سننے میں مجھے پرابلم ہو رہی ہے. کوشش کریں کہ پاکستان کو جو بظاہر چھوٹی ہیں مجھے بلا, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, آواز آ رہی ہے. جی آواز سننے میں آپ کی پرابلم ہو رہی ہے. میں ایک بریک لے رہا ہوں تاکہ اس دوران آپ کے آڈیو کا یہ مسئلہ حل کر لیا جائے, اس کے بعد واپس آتے ہیں. بہت امپورٹنٹ گفتگو ہو رہی ہے. غداری کے سرٹیفکیٹ کسی کے لیے نہیں بانٹنے چاہیے, اور اگر حکومتی سطح پر کہا جائے کہ کوئی غدار ہے, ملک کے ساتھ غداری کر رہا ہے, تو پھر فوری ایکشن ہونا چاہیے, انتظار نہیں ہونا چاہیے. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. پاکستان کو آئی ایم ایف کی $1.2 بلین کی نئی قسط ملنے والی ہے. اس کی پری کنڈیشنز تھیں کہ پاکستان میں جو کرپشن ہوتی ہے اس کی ایک ڈائگنوسٹک رپورٹ آئی ایم ایف نے تیار کی تھی اور حکومت پاکستان سے کہا کہ آپ اسے شائع کریں. حکومت پاکستان نے کچھ عرصہ اسے روک کے رکھا, کچھ اس میں جمع تفریق کیا, اور اس کے بعد اس کو شائع کیا. ہولناک قسم کے انکشافات تھے اس کے اندر. کوثر کاظمی صاحب, بجائے یہ کہ ہم اس رپورٹ کی طرف جائیں جو یہ بتاتی ہے
کہ 6.2% ہماری جو گروتھ ہے وہ کھا لی جاتی ہے. ایلیٹ کیپچر بہت بڑا مسئلہ ہے. ایلیٹ کیپچر پہ تو فوری طور پر کٹ لگنا چاہیے. اس میں کون سی راکٹ سائنس کی باتیں. آپ لوگ اس طرف جانے کے بجائے جا رہے ہیں تصادم کی طرف, سیاسی تصادم کی طرف. یہاں پر بھی تو وہی ہمیں جوش و جذبہ ولولہ نظر آنا چاہیے نا, تاکہ ہمیں پتہ لگے آپ ہمارے لیے واقعی سوچتے ہیں. میرے خیال میں اسی رپورٹ کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ 5,300 کچھ ارب ریکور بھی کیے گئے, جو آئی ایم ایف کی رپورٹ میں تھا, جس کو بنیاد بنا کے وزیر اعلیٰ کے پی نے بڑی تقریر میں کہا کہ 5,300 ارب کھا گئی ہے. بھائی اس کو پتہ نہیں انگریزی پڑھنی نہیں آتی یا کیا معاملات ہوتا ہے, اس میں کیا حکومت ہے تو بدل کرنا. جو معاملات ہوتے ہیں جہاں تک ممکن ہوتا ہے اس کو بالکل ہر لحاظ سے یہ کرپشن کو خاص کر روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن ہم تصادم کی طرف نہیں جا رہے. یہاں پہ آپ زیادتی نہ کریں. جو بھی میڈیا ٹاکس کے حوالے سے آپ نے بات کی, میری آواز بریک ہوگی, میں پوری بات نہیں کر سکتا اس حوالے سے. لیکن جب آپ قومی سلامتی کے معاملات پہ کھل کے بین الاقوامی سطح پہ بولنا شروع کریں گے, پھر ہم اپنی طرف نہیں کہہ رہے کہ آپ ہم پہ تنقید نہ کریں. آپ بارہا 100 بار تنقید کریں, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن دشمن کے اعلی کار مطلب ہے. یہ انڈین ٹی وی پہ میرے بھائی افریدی صاحب نے کہا کہ کوئی بات نہیں یار, میں 1000 دفعہ جاؤں گا. بھائی مارکہ حق کے بعد ان کو مواد چاہیے. پاکستان مخالف میدان میں ہم نے ان کو ہرا دیا ہے. میدان جنگ کے قابل ان کو نہیں چھیڑا. میڈیا کے میدان کے اندر الیکٹرانک جو ہمارے, میں کہتا ہوں نا, ڈیجیٹل جو دہشت گرد ہیں جو باہر بیٹھے ہیں, جو پی ٹی آئی کے اصل وارث ہیں, ان کے ساتھ مل کے یہ ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے پاکستانی افواج کے خلاف کہ ان کا مورال ہم ڈاؤن کریں, اس کے بعد ان پہ حملہ آور ہو. یار خدا کا واسطہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ کوئی ساؤنی فوج نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ مساجد کے اندر کتے باندھے جاتے ہیں, وہاں پہ عقوبت خانے ہیں. جب ہم دہشت گردوں کے ساتھ نبردآزما ہوتے ہیں, چاہے وہ فتنۃ الخوارج ہو, فتنۃ ہندوستان ہو, تو وہاں پہ افواج ہمارے جوانان شہید ہو رہے ہیں. آپ ان کی تضحیق کا سبب مت بنے. سوابی کے اندر آپ نے دیکھا ابھی حال ہی میں یہ ٹی ایل پی کا طرز عمل اپنانا چاہتے ہیں. یہ ریاست کو دھمکا رہے ہیں کہ اگر آپ نے گورنر راج لگا دیا تو ہم جناب نہ راج رہنے دیں گے نہ گورنر ہاؤس رہنے دیں گے. تو آپ کی یہ دھمکیاں ریاست ایک حد تک اس پہ ٹالریٹ کر سکتی ہے. بھائی جب لمٹ کراس کریں گے, ریڈ لائن کراس ہوگی, تو پھر آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اب آپ کا وزیر اعلیٰ کیا کہتا ہے, مجھے لایا گیا عمران خان کی رہائی کے لیے, ہمارا جو مین مقصد ہے عمران خان کی رہائی ہے, فلاح و بہبود. جی کوثر کاظمی صاحب سے پھر رابطہ کریں گے. جناب نادر گبول صاحب, اگر سہیل آفریدی کہتا ہے کہ مجھے لایا گیا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے, تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو جب نواز شریف صاحب قید میں گئے تو نواز شریف صاحب کی پارٹی, ان کی زوجہ محترمہ مرحومہ اللہ انہیں غریق رحمت کرے, وہ بھی ان کا بھی ایک ہی مقصد تھا کہ وہ ان کی رہائی کے لیے کریں. جب آصف علی زرداری صاحب اندر تھے تو پیپلز پارٹی بھی جو بھی جلسہ کرتی تھی, جو بھی گیدرنگ کرتی تھی, مقصد یہی تھا کہ ان کی قیادت جو ملک سے باہر ہے وہ ملک میں واپس آئے. کوثر کاظمی صاحب آپ کی لائن ہو گئی, میں ذرا سوال کر لوں نادر گبول صاحب سے. تو نادر گبول صاحب, ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ ترقی اڑان ہو رہی ہے, ہم بہت اچھی ہم نے پرفارمنس دکھا دی ہے, سب کچھ انڈر کنٹرول ہے. وہاں کیا اتنی ان باتوں سے کہ جی ہمارے الفاظ کو استعمال کر کے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر لے گا, یہ کوئی بہت بڑی بات ہے واقعتاً؟ دیکھیں, آپ نے جو ایک تو ایگزامپل سیٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ بہت پور ایگزامپل ہے. جب آصف علی زرداری صاحب جیل میں تھے تو مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ جیل کے باہر نہیں بیٹھے رہتے تھے, وہ سندھ صوبے میں ہی ہوتے تھے اور گورننس پہ, ایڈمنسٹریشن پہ فوکس کرتے تھے. اور دیکھیں جیل الگ چیز ہے, مگر یہ تو آپ سمجھیں کہ پورے ملک کے انسٹیٹیوشنز کے خلاف ایک پراپر منظم مہم چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسپیشلی وہ صوبہ کے پی کے جو سب سے زیادہ سفر کر رہا ہے ٹیررزم کے وجہ سے, تو اس صوبے میں سی ایم اگر اپنی ڈیوٹیز کو چھوڑ کر اڈیالہ جیل کے باہر جا کر بیٹھ کے ایک بس دھرنا ڈال دیتا ہے وداؤٹ کیئرنگ کے پیچھے اس کی جو عوام ہے جو اس کے صوبے کی, ان کے کیا نیڈز ہے, وانٹس ہے, ان کی جان و مال کی تحفظ. تو اس چیز کو پوری دنیا کسی کے سامنے بھی آپ رکھیں تو وہ تنقید ہی کریں گے اور بولیں گے یہ صحیح نہیں کر رہا. اب جب ہم آپ لوگوں سے بات کرتے تھے نا ماضی میں, تو ہمیں آپ لوگ بتاتے تھے جی یہ ہم عوام کے ووٹ سے آتی اور ہماری پرفارمنس اچھی ہے یا بری یہ عوام کو ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے, آپ کوئی نہیں ہوتے یہ ڈیسائیڈ کرنے والے, آپ ہمیں یہ کہا کرتے تھے. آج آپ ڈیسائیڈ کر رہی ہیں. جی بالکل,
بالکل ڈیموکریسی میں یہی ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے عوام کا جو مینڈیٹ ہوتا ہے اس کی پھر رسپیکٹ ہوتی ہے، اور اگر بے شک عوام راضی ہوتی ہے کسی بھی شخص سے اور اس کے لیے ووٹ کرتی ہے تو اس کا پوری طرح سے احترام ہوتا ہے. مگر آپ بات کر رہے تھے کہ جب ہمارے لیڈر جیل میں ہوتے تھے تو ہم بھی کوشش کرتے تھے جیل سے رہا کرنا. دیکھیں جیل سے رہا کرنے کی کوشش آپ کریں وہ دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ، بٹ اس کی آڑ میں آپ ایک پورے صوبے کو ایک طرح سے ولنریبل چھوڑ کر خود صوبے سے باہر بیٹھے ہوئے، بلکہ صوبے کے ریسورسز استعمال کر رہے ہیں صوبے سے باہر. تو اس چیز کے اوپر ہمیں اختلاف ہے، اور جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کے پی کے اس وقت سب سے زیادہ سفر کر رہا ہے ٹیررزم کی وجہ سے، تو کم از کم وہاں پہ تو سی ایم کو موجود ہونا چاہیے. اور عوام کو دیکھیں انفارچونیٹلی ڈیموکریسی کی ایک شارٹ کمنگ یہ ہے کہ عوام کو اگر آپ جھوٹے پروپیگنڈا سے انفلوئنس کر لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ عوام جو ہے وہ اس کے جو ووٹس ہے وہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے پھر ایک طرح سے کیپچر کر لیتے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری جو عوام ہے پورے پاکستان کی وہ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے ایموشنل عوام ہے، مطلب ایموشنز کے ساتھ ان کے ساتھ اگر آپ کھیلیں تو ان کو گمراہ کیا جا سکتا ہے، جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کو لگتا ہے عوام گمراہ ہو گئی ہے ہماری؟ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش جو اسپیشلی جن کو یہ بولا گیا ہے کہ غلامی نامنظور، پھر اس کے بعد آپ پھر اسی ملک کے پریزیڈنٹ کو اپیل کر رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو رہا کرو، اور جو دوسری قسم کے جھوٹے موٹے بیانیے انہوں نے بنانے کی کوشش کی اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف. یہی تو نادر بھائی، یہی تو میں نے سب سے اپنی ابتدا میں جو پہلا سوال تھا نا آپ یاد کریں، یہی تو میں نے کہا تھا کہ فوج کے سربراہ کو آ کے بات کرنی پڑی کیونکہ آپ لوگوں میں وہ بیانیہ بنانے کی کوالٹی نہیں ہے. اگر آپ لوگ بنا لیتے، آپ لوگ یعنی سندھ حکومت آج بھی شرجیل انعام میمن صاحب نے پریس کانفرنس کی، ادھر عطا تارڑ صاحب کرتے ہیں، ادھر دیگر لوگ کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو سیریس نہیں لے رہی نا عوام، اس لیے ان کو آنا پڑا. سوچے نا کہ کس طرح آپ نے بیانیہ بنانا ہے، آپ سے زیادہ وسائل تھوڑی ہے پی ٹی آئی کے پاس. دیکھیں وسائل کی بات نہیں ہے، جھوٹ جو ہوتا ہے انفارچونیٹلی وہ بہت تیزی سے آگ کی طرح پھیلتا ہے، مگر بہت دیر تک نہیں پھیلتا ہے. یہ ان کا جو جھوٹ ہے وہ پھیلا ضرور ہے آگ کی طرح، بٹ انشاءاللہ امید یہی ہے کہ جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے. اور اس وقت پاکستان میں بھی تھوڑا دیر ضرور لگے گا، مگر عوام کے سامنے ہم جب فیکٹ اینڈ فگرز رکھیں گے اور بتائیں گے عوام کو کہ کس طرح سے ایک صوبے کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے، اس کے وسائل کے اوپر ڈاکہ ڈال کے صرف ایک شخص کو جیل سے رہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ہمیں امید ہے کہ ایونچولی عوام لوگ سمجھیں گے آپ کی بات. پتہ نہیں ڈی جی آئی ایس پی نے کہا کہ یو کین فول سم پیپل آل دا ٹائم. نادر بھائی میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ جلدی سے فیکٹس اینڈ فگر سامنے رکھیں تاکہ سمجھ میں آئے نا کہ کیا کیا کچھ ہے. کوثر کاظمی صاحب، کیا واقعی گورنر راج لگنے جا رہا ہے؟ حالات آپ کو کیا نظر آ رہی ہیں؟ آج گورنر صاحب نے بھی پریس کانفرنس کر دی، عطا تارڑ صاحب بھی بات کر چکے، دلال صاحب بھی بات کر چکے، مریم اورنگزیب بھی بات کر چکی، تو کیا واقعی گورنر راج لگنے جا رہا ہے؟ حالات اس طرف جاری؟ نہیں، گورنر راج کے سپورٹ میں تو پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں ہوتی ہے. ہم ہمیشہ یقین رکھتے ہیں کہ جس صوبے نے جس کے لیے ووٹ کیا ہے تو وہاں پہ اسی پارٹی کی حکمرانی ہونی چاہیے. گورنر راج صرف اس سچویشن میں آ سکتی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی وار سچویشن ہو جائے یا کوئی ایکسٹریم لا اینڈ آرڈر کے کوئی چیلنجز. کوثر صاحب آ گئے ہیں. کوثر صاحب آپ بتائیں کیا لگنے جا رہا ہے؟ آپ قریب ہیں اب گورنر راج کے، کیونکہ فیصل بارڈا صاحب تو کہتے ہیں یہ پڑا گورنر راج، یہ پڑی نااہلی، تو کیا سامنے پڑا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب کوثر بھائی اگر آپ کا انٹرنیٹ صحیح نہیں چلے گا تو میں کس سے شکایت کروں گا؟ اب پھر مجھے آپ کی وجہ سے بریک لینا پڑے گا. اب آپ اپنا انٹرنیٹ ٹھیک کروائیں پلیز، یا فون کال پر آئیں، بتاتے ہیں. ویلکم بیک. سوال تو مجھے کوثر کاظمی صاحب سے پوچھنا تھا کہ گورنر راج لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، مگر اس سے پہلے لائٹر نوٹ، کل سے پورا دن کل ہمارے ہاں کراچی میں بہت سے علاقوں میں بجلی نہیں تھی، گیس غائب ہوتی ہے، اور جب کوثر بھائی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ بھی نہیں چلتا. کوثر بھائی کچھ جب چل ہی نہیں رہا تو آپ کا بیانیہ کیا رتی چلے گا، خاک چلے گا؟ یہ بتائیں کہ واقعی گورنر راج لگ رہا ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ بڑا زبردست سوال آپ کرتے ہیں مجھ سے بار بار. نیٹ میری طرف سے نہیں لگتا ہے، آپ کی طرف سے خراب ہے. اچھا ایشو جی یہ ہے
کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ، جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا، یہ ہمیشہ ہم سے باجماعت وہ مطلوب سی سی ٹی وی فوٹیج، مطلوب جوڈیشل کمیشن قربتاً اللہ، باجماعت ایک ہی بات کہتے ہوتے تھے نا کہ بھائی جان کہ ہمیں یہ ثبوت دے دیں. آپ کو ان کے لب و لہجے سے آج جس طریقے سے یہ ریاست کو دھمکا رہے ہیں، لوگوں کو مارنے مرانے کی، گورنر ہاؤس کو جلانے کی بات کر رہے ہیں، کیا مزید کسی ثبوت کی ضرورت رہتی ہے کہ یہ تشدد جماعت کچھ بھی آپ کے سامنے، جب ہم وہاں پہ افغان جو غیر قانونی افغان باشندے ہیں، ہم ان کو نکالنے کی بات کرتے ہیں، جیل سے ان کا لیڈر ایک ٹویٹ داغ دیتا ہے، بھائی یہ بڑا ظلم، بڑی زیادتی ہو رہی ہے، بھائی سہولت کاری بھی ختم کرنی ہے، وہ جو در اندازی ہوتی ہے افغانستان کے اندر سے، ہم نے اس کا راستہ روکنا ہے اور ہر ممکن قدم اٹھانا ہے. ٹھیک ہے، تو بتا کیوں رہے، کر دیں نا، کرتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر گئی آپ کی آواز. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کوثر بھائی، ان اقدامات کے اندر گورنر مجھے کال کرے گا، میں نے میں وہ کال کروا دیتا ہوں، اللہ کرے کال چل جائے آپ کی. دیا ہوا ہے. جی نادر بھائی، جتنی دیر میں ہم کو کال ملتی ہے آپ بتا دیجئے کہ گورنر راج اگر لگاتے ہیں تو کیا واقعی اس سے مسائل حل ہوں گے یا مسائل بڑھیں گے؟ نہیں دیکھیے، اس طرح میں عرض کر رہا تھا، گورنر راج جو ہے وہ بہت کوئی ایکسٹریم سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، اس میں لاسٹ آپشن ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر ایک صوبے میں ایک پارٹی کی اکثریت ہے، گورنمنٹ ہے، تو مسائل بڑھیں گی، کیونکہ پھر ایک وہ بیانیہ بھی وہ لوگ بنا لیں گے کہ ان کو گورننس نہیں کرنے دیا جا رہا، اور اوبیسلی پھر ان کو ایک موقع بھی ملے گا ایک پولیٹیکل موومنٹ سٹارٹ کرنے کا. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی تو آئی ڈونٹ تھنک سپورٹ کرے گی گورنر راج کو یا اس کے حق میں ہوگی، بٹ اگر سچویشن خدا نہ خواستہ ورس ہو جاتی ہے، اس میں پھر ظاہر سی بات ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشورہ لے کے اور بورڈ لے کے پھر ایسے آپشنز کنسیڈر کیا جاتا ہے. بٹ ابھی اس کے بارے میں آئی تھنک بات کرنا بہت ہی قبل از وقت ہوگا، جب اٹ ول بی دا ٹائم اینڈ پلیس تو پھر ڈسکس کیا جائے گا. اچھا، اب اور کیا قبل از وقت ہوگا؟ وہ جو گورنر ہے، وہ جو سی ایم ہے، وہ آپ کے مطابق یعنی حکومت کے مطابق، حکومت پاکستان کے مطابق ان کے تعلقات جو ہیں اسمگلروں کے ساتھ ہیں، ان کے مطابق ان کے جو تعلقات ہیں وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں، وہ کنوکٹڈ ہیں بقول گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب. بچا کیا سر؟ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے پوری بیوروکریسی ہوتی ہے صوبے کے اندر، اور فوج کی اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بھی اچھی خاصی اسٹرینتھ ہے جو کہ اس وقت بارڈر سنبھالے بیٹھی ہوئی ہے. خدا نہ خواستہ اگر ایسا کوئی سچویشن آ جاتا ہے جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا ایک سچویشن کریٹ ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وفاق کا یہ ڈیسیجن ہوتا ہے پیپلز پارٹی. ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وقت نہیں آیا؟ کوثر کاظمی صاحب، نادر صاحب سمجھتے ہیں وہ وقت نہیں ہے جی کہ ابھی آپ گورنر راج لگائیں، مگر روزانہ آپ گورنر راج کی باتیں کر رہے ہیں، چلیں لگا دیں گورنر راج، تو کیا جو مسائل ہیں، دہشت گردی کم ہو جائے گی، ملک میں کرپشن ختم ہو جائے گی؟ آج ہمیں ایشین ترقیاتی بینک نے بتایا کہ 80% پاکستانی جو ہیں وہ صاف پانی کی رسائی ان تک نہیں ہے. ہم آپ سے انٹرنیٹ پہ رابطہ نہیں کر پا رہے، یہ کوالٹی ہے. تو سر آپ بتائیں نا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ دیکھیں، اگر ابھی وقت نہیں ہے تو پھر وقت آئے گا کب نا. مطلب یہ بڑی عجیب بات ہے، میرے بھائی نے بات کر دی. مطلب ایک صوبے کا جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کا مین مقصد ہے عمران خان کی رہائی، اس کے علاوہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، وہ جلسوں میں، عوامی جلسوں میں کھل کے یہ بات کر رہے ہیں، بھائی ہمیں ووٹ ہی اس کام کے لیے ملا ہے. وہاں پہ جو دہشت گردی ہے، وہاں پہ جو بارڈر کی سچویشن ہے، وہاں پہ جو ان کے سہولت کار ہیں، ان کے حوالے سے ان کی کوئی پالیسی سرے سے ہے نہیں. ایسی صورتحال کے اندر آپ کیا کریں گے؟ ایک ہی آپشن بچتا ہے، آئینی آپشن ہے کہ چلیں آپ عمران خان کو رہا کرانے کے لیے اڈیالہ میں سیڑھی لگا دیں، دیوار توڑ دیں، جیل توڑ دیں، جلا دیں، گرا دیں، آپ یہ کام کریں. ہم نے ملک کی سلامتی کے لیے یہ کام کرنا ہے. تو یہ ایک آئینی کام ہے جس میں کسی قسم کی کوئی آپ اتنے ریجٹ کیوں ہوئے میں، اگر سمجھتی ہے اتنے ریجٹ کیوں ہوئے میں؟ نواز شریف صاحب 2 مرتبہ جیل سے بیرون ملک چلے گئے نا، تو اتنے ریجٹ ان کے معاملے میں؟ نواز شریف کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے جب الیکشن میں انوالو لوگوں کا نام لیتے ہیں تو ساتھ یہ کہتے ہیں میں سیلوٹ کرتا ہوں ان افراد کو، ان افواج کے افسران اور جوانان کو جو بارڈر پہ کھڑے ہو کے ملک کے پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں. ایسا ایک بیان عمران خان سے دلوا دیں آپ. جب زرداری صاحب بے نظیر کی شہادت کے بعد
وہاں پہ لڑکانہ میں کھڑے ہو کے گڑی خدا بخش میں کھڑے ہو کے پاکستان کپے کا نعرہ لگاتے ہیں تو ایسے دو الفاظ عمران خان کے منہ سے نکلوا دیں, پھر تو ہم کہیں گے بھائی بات ہی کوئی نہیں ہے. یہ اقتدار کے لیے, یہ طاقت کے لیے, یہ اختیار کے لیے جنگ نہیں ہے, یہ پاکستان کے لیے ہے. جب آپ کہیں گے اگر عمران خان نہیں تو مبارک ہو سر, مبارک ہو, مبارک ہو. آئی ایم ایف نے $1.2 بلین کی قسط منظور کر لی. $1.3 بلین. الحمدللہ ہم نے تو میاں نواز شریف کے دور میں آئی ایم ایف کو خیر آباد کہہ دیا تھا. ہم نے یہ جو لوڈ شیڈنگ کی بات کر رہے ہیں, گیس کی بات کر رہے ہیں, دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں, ان ساری چیزوں سے اب ہو گیا وقت ختم. میں چاہتا تھا اور بھی گفتگو ہوتی, لیکن آج کچھ ٹیکنیکل معاملات بھی رہے, زیادہ گفتگو نہیں ہو پائی. انشاءاللہ اگلی نشست میں کوشش کریں گے. نیوز 9 بہت شکریہ. نادر نبیل گبول صاحب, اقبال آفریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ ناراض ہو گیا کہ شاید ان کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا, بہرحال ان کا بھی شکریہ. اور کوثر کاظمی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. مجھے دیجیے کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.